السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارا جو باب ہے باب صلاۃ الکسوف کیف ہی، اس باب کی ایک نشست غالباً مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کی دوسری نشست میں باب کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارا سبق جو شروع ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ فکان اکثر الآثار فی هذا الباب هی الموافقۃ لهذا المذهب الاخیر فاردنا ان ننظر فی معانی الاقوال الاول۔ صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں مختلف جو ہے اقوال صلاۃ کسوف میں رکوع کی تعداد کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اور ان تمام احادیث کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نے امام اعظم کے مذہب کی ترجیح پیش کی ہے۔ گزشتہ حدیثوں کے خلاصے کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5 مذاہب صاحب کتاب نے بیان کیے تھے۔ اس میں پہلا قول یہ تھا کہ صلاۃ کسوف میں رکوع کی تعداد ہر رکعت میں 2 رکوع، دوسرا قول تھا ہر رکعت میں 4 رکوع، تیسرا قول تھا ہر رکعت میں 3 رکوع، اور چوتھا قول یہ تھا کہ رکوع سجود کی تعداد متعین نہیں ہے، جب تک سورج کی روشنی واضح نہ ہو جائے اس وقت تک رکوع سجود کرتے رہنا۔ 5واں قول امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، اور وہ یہ قول ہے کہ صلاۃ کسوف بھی عام نوافل کی طرح ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اور 2 رکعتیں 4 سجدوں اور 2 رکوع کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ اکثر احادیث اس باب میں جو وارد ہیں وہ مذہب اخیر یعنی مذہب احناف کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ہم نے گزشتہ حدیثوں کے معنی میں غور کرنے کی کوشش کی۔ فاردنا ان ننظر فی معانی الاقوال الاول، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ہم پہلے جو اقوال گزر چکے ہیں 4 رکوع کے، 2 رکوع کے، 3 رکوع کے اور غیر متعین، یہ جو 4 اقوال گزرے اور ان کی تائید میں جو روایتیں گزری ہیں، ان روایتوں کا مفہوم کیا ہونا چاہیے۔ حدیث کو رد کر دینا یہ تو مناسب نہیں ہے، لہٰذا امام طحاوی نے تصحیح احادیث جو آپ نے اس کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد بھی بیان کیا ہے، لہٰذا ان تمام احادیثوں کی تطبیق کے طور پر آپ یہاں سے ایک گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ اقوال میں غور کیا کہ آخر اس کے معنی کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں امام طحاوی کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ تر روایتیں امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک روایت حضرت نعمان بن بشیر کی بھی ہے، اور اس روایت میں اس چیز کی صراحت موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین ویسلم ویسأل، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ دعا میں مصروف ہو گئے۔ تو نعمان بن بشیر کی روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مصروف ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ صلاۃ الکسوف میں لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے بچے، عورتیں، ہر قسم کے افراد تھے، اور یہ بات بھی متعین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں قیام، قرات، رکوع، سجود، ان سب میں طوالت اختیار فرمائی، اور جب حضور رکوع میں تشریف لے گئے تو اس میں بہت وقت لگا، اور کافی دیر کے بعد آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کچھ لوگ درمیان سے سر اٹھا کر دیکھنے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور ابھی رکوع میں ہیں، لہٰذا وہ لوگ دوبارہ رکوع میں چلے گئے۔ پیچھے جو بچے اور عورتیں تھیں انہوں نے سامنے والوں کو دیکھ کر متعدد رکوع کر لیے، اور یہی سمجھا کہ حضور نے 1 سے زائد رکوع کے ساتھ یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ حضور کی نماز سے پورے طور پر واقف تھے جو بالکل آگے تھے، جو حضور کے بالکل پیچھے تھے، اور بچے اور عورتوں کو اصل واقعے کا علم نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے صلاۃ الکسوف کی رکوع کے سلسلے میں اتنا بڑا اختلاف واقع ہو گیا، اور مختلف روایتیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے آ گئیں۔
جبکہ حضرت نعمان بن بشیر ان لوگوں میں سے ہیں جو آگے تھے، اس لیے ان کو حضور کی نماز کا پورا حال معلوم تھا، اور انہوں نے حضور کو دیکھا کہ ہر رکوع کے بعد آپ نے سجدہ فرمایا، یعنی ایک رکعت میں ایک رکوع کیا، اور پیچھے والوں کو پورا حال معلوم نہیں ہو سکا، بلکہ درمیان کے لوگوں کے مغالطے کو دیکھ کر اسی کو صحیح سمجھ لیا۔ چنانچہ کسی نے 2 رکوع سمجھا، کسی نے 3 رکوع سمجھا، کسی نے 4 رکوع تک سمجھ لیا۔ لہذا نعمان بن بشیر کی روایت دوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ اولیٰ اور افضل ہوگی۔ اب اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علی کی روایت جو دوسری فصل میں گزری، یعنی جہاں پر ایک رکعت میں 4 رکوع کا تذکرہ ہے، اور ابن عباس کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، ان تمام روایتوں کو مغالطے کے تحت داخل کیا جائے گا، لہٰذا ان تمام روایتوں سے استدلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا پھر سے خلاصہ سن لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کسوف کی ایک رکعت میں کتنے رکوع تھے، اس میں روایتیں مختلف آئی ہیں۔ کسی نے 2 رکوع بتایا، کسی نے 4، کسی نے 3، کسی نے رکوع کی تعداد متعین ہی نہیں کی۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ان احادیث میں ایک حدیث نعمان بن بشیر کی ہے، جس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کان یصلی رکعتین ویسلم ویسل، کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے دعا میں مصروف ہو گئے۔ تو اس میں یہ احتمال ہے کہ نعمان بن بشیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ حضور ہر رکوع کے بعد سجدہ کرتے تھے، لہذا جو روایتیں حضرت نعمان بن بشیر کی روایت کے موافق ہیں وہ تمام روایتیں گویا حضرت نعمان بن بشیر کی تائید کرتی ہیں، اور جو حضرات دور تھے تو ان میں اختلاف واقع ہوا، وہ مغالطہ ہوا، تو کسی نے 1 رکوع 2 رکوع سمجھے، کسی نے 3 رکوع سمجھے، کسی نے 4 رکوع سمجھے۔ لہذا نعمان بن بشیر کی روایت کو مدار بنا کر یہی کہا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں کی ایک رکعت میں 1 رکوع کیا، دوسری رکعت میں 1 رکوع کیا، تو مجموعی طور پر دونوں رکعتوں میں آپ نے 2 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ یہ جواب کا خلاصہ تھا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي مَعَانِي الْأَقْوَالِ الْأُوَّلِ، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم گزشتہ اقوال کے معنی میں غور کریں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَدْ أَخْبَرَ فِي حَدِيثِهِ، چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حدیث میں یہ بتایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین ویسلم ویسل، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیر کر دعا مانگتے۔ فاحتمل ان یکون النعمان علم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السجود بعد کل رکعت، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت نعمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رکوع کے بعد سجدے کا علم حاصل ہوا۔ وَعَلِمَهُ مَنْ وَافَقَهُ عَلَىٰ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین، اور جنہوں نے اس بات کی موافقت کی کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، ان کو بھی یہی علم حاصل ہوا۔ یعنی جو روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکوع کے ساتھ پڑھیں، تو انہیں بھی اس بات کا علم حاصل ہوا۔ لیکن وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ قَالُوا رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، لیکن جن حضرات نے یہ فرمایا کہ آپ نے 1 رکعت میں سجدے سے پہلے 2 یا اس سے زائد رکوع کیے، انہوں نے نماز کے طویل ہونے کے باعث یہ نہ معلوم کیا جا سکا، یعنی انہیں نماز کے طویل ہونے کے باعث یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ قَالُوا رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، اور جنہوں نے یہ کہا کہ حضور نے 1 سے زائد 2 یا 2 سے زائد رکوع کیے ہیں سجدہ کرنے سے پہلے، تو انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ کیوں؟ لما کان من طول صلاتہ، حضور کی نماز کے لمبا ہونے کی وجہ سے۔ فتصحیح حدیث النعمان ھذا ما هذه الآثار وان یجعل صلاته كما قال النعمان، لہذا فتصحیح حدیث النعمان، لہذا حضرت نعمان کی اس روایت کی، ھذا سے مراد اس روایت جو حضرت نعمان کی ہے، ما هذه الآثار دوسری حدیثیں، تو حضرت نعمان کی اس روایت کی ان روایات کے ساتھ تصحیح اسی طرح ہو سکتی ہے، ان یجعل صلاته كما قال النعمان، کہ آپ کی نماز یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرار دی جائے۔
کیوں؟ لأن ما روا علی و ابن عباس و عائشۃ یدخل فی ذلک، کیونکہ جو کچھ ان حضرات سے حضرت علی، ابن عباس اور حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، کہ ان حضرات نے بھی جو ہے جو روایت کی ہے وہ اس کے اندر داخل ہے۔ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ حدیث النعمان، لیکن حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اضافہ ہے، یہ اضافے کی روایت ہے۔ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَهُ، لہذا نعمان بن بشیر کی روایت یہ مخالف روایتوں سے عمل کے لحاظ سے اولا ہوں گی، یہ ایک جواب ہو گیا۔ ثم قد شد ذلك ما حکاہ قبیصۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی بات کی تائید ہوتی ہے اس چیز سے جس کو جناب قبیصہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قبیصہ ہلالی نے کیا کہا تھا؟ ان الشمس کسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یجر ثوبہ وانا معه یومئذ بالمدینہ فصلی رکعتین اطالہما ثم انصرف وتجلت الشمس، یہ روایت ہے حضرت قبیصہ ہلالی کی۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں، پھر اس کے اخیر میں ایک جملہ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، یعنی حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو جب تم اس قسم کی کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو۔ کیسی نماز؟ كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، جیسے تم فرض نمازیں پڑھتے ہو اسی طریقے سے نماز کسوف بھی پڑھو۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں حضرت قبیصہ کی اس روایت میں حضور کی قولی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز کسوف عام فرض نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی، اور عام فرض نمازوں کی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے، لہذا صلاۃ کسوف کی ایک رکعت میں بھی ایک ہی رکوع ہوگا۔ اب ترجمہ کر لیجیے۔ ثم قد شد ذلك ما حکاہ قبیصہ، پھر حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نے اس کو اور استحکام بخش دیا۔ فَإِذَا كَانَ، کون سا قول؟ یہ قول فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو تو تم کیسے نماز پڑھو؟ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، جیسے تم فرض نماز پڑھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ فَأَخْبَرَ، تو حضرت قبیصہ کی اس روایت میں حضور نے یہ خبر دی انہو انما یصلی فی الکسوف کما یصلی مکتوبہ، یعنی حضرت قبیصہ نے حضور کے حوالے سے یہ خبر دی کہ بے شک کسوف میں بھی ویسی ہی نماز پڑھی جائے گی جیسے کہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اور فرض نماز میں ظاہر سی بات ایک رکوع میں ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے۔ تو یہ تو جواب ہو گیا، یہ جواب ہوا ان تمام روایات کا جن میں 2 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں ثم رجعنا الى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا، اب چوتھا قول تھا، چوتھا قول یہ تھا کہ وہ حضرات رکوع سجود کی کوئی تعداد مقرر نہیں کرتے ہیں، اور ان کا جو مدار تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تھا۔ تو اس کا جواب کیسے پیش کیا جائے گا؟ امام طحاوی نے یہاں پر اس کا جواب پیش کیا ہے کہ جو حضرات عدم تعین کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں رکوع سجود کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تو ان کے جواب میں امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت قبیصہ کی حدیث کو ہی ان کے جواب میں پیش کیا جائے گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قبیصہ کی جو روایت ہے اس میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، یعنی حضور نے اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ روشنی آ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج میں روشنی آنے تک نہیں، اس حدیث میں یہ نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ جو نماز فرض نماز ہے، جیسے فرض نماز پڑھتے ہو ویسے ہی جو ہے صلاۃ کسوف پڑھو۔ اور ان حضرات کا مذہب کیا تھا کہ روشنی ہونے تک نماز کسوف پڑھتے رہنا، رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، اور انہوں نے استدلال کیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزشتہ میں گزری، ہم اس روایت کو ایک مرتبہ پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ ایک منٹ،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پہلے گزرا تھا، جو زلزلے کے بارے میں عبداللہ بن حارث سے روایت کیا گیا کہ ابن عباس کے عہد میں زلزلہ آیا، فقال ما ادری ای ارض یعنی ما کان به التفرس۔ اس کے بعد آپ جو ہیں لوگوں کو لے کر نکلے، 4 بار اپنے تکبیر کہی، پھر قرأت کی جو ہے اور لمبا قیام کیا، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کیا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ صاف ظاہر ہے کہ لا توقیت فی شیء من ذلک حتی تنجلی الشمس، اور اسی بنیاد پر جو ہے فریق رابع نے اس چیز کا قول کیا ہے کہ اس میں رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، جیسے کہ ابن عباس کا ایک قول اور بھی ہے، انہ قال لو تجلت الشمس فی الرکعۃ الرابعہ لرکع وسجد، یعنی اگر پہلی رکعت میں اگر سورج واضح ہو جائے تو اگر چوتھا رکوع بھی کرنا پڑے تو رکوع کرے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر فریق رابع نے یہ قول کیا تھا کہ اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، پھر سے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ فریق رابع کا قول یہ ہے کہ صلاۃ کسوف میں رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، اور ان کا جو مدار ہے، جو استدلال انہوں نے کیا ہے، وہ ابن عباس کی روایت سے کیا ہے۔ اس کا جواب ہم حدیث قبیصہ اسی سے دیتے ہیں، یعنی حضرت قبیصہ کی حدیث سے دیتے ہیں کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ فرض نماز کی طرح صلاۃ کسوف کو پڑھو، اور فرض نماز کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی تعداد بھی، یعنی اس کی رکعتیں بھی مقرر ہیں، اس کے رکوع اور سجود بھی مقرر ہیں۔ لہذا جس طریقے سے فرض نماز کی رکوع مقرر ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ کسوف کا بھی رکوع مقرر ہے، اور ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا جائے گا۔ دیکھیے، ثم رجعنا الى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا، پھر ہم نے رجوع کیا ان لوگوں کے قول کی طرف جنہوں نے صلاۃ کسوف میں کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے رکوعوں کی۔ کیوں نہیں کیے؟ لما رواه عن ابن عباس، کیونکہ انہوں نے ابن عباس سے ایک ایسی حدیث نقل کی ہے۔ فکان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث قبیصہ، لہذا ان کے جواب میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول پیش کریں گے جو حدیث قبیصہ میں آیا۔ کون سا قول؟ فصلوا کاحدث صلاۃ صلیتموها من المکتوبہ۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر علی ان الصلاۃ فی ذلک مؤقتۃ معلومۃ، یعنی یہ حدیث حضرت قبیصہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان ذلک علی ان الصلاۃ فی ذلک مؤقتۃ معلومۃ، کہ اس میں نماز متعین معلوم، اس کا وقت بھی معلوم اور تعداد رکعات بھی معلوم ہے۔ فبطل بذلک ما ذهب الیہ المخالفون لهذا الحدیث، لہذا حضرت قبیصہ کی اس روایت کے ذریعے اس حدیث کے مخالفین کی بات کا بطلان ہو گیا، ان کا رد ہو گیا۔ اچھا، تو ابن عباس کی حدیث پر جو انہوں نے اپنے مذہب کو رکھا تھا، تو اس کا جواب تو حدیث قبیصہ سے دے دیا گیا، قبیصہ سے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک قول ہے، وہ یہ ہے، یہ دوسرا اعتراض کہہ لیجئے۔ فاما قولہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاذا رأیتم ذلک فصلوا حتی تنجلی، رہا ان کا یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسی نشانی دیکھو فصلوا حتی تنجلی، تو نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے۔ اب اس قول سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک کہ سورج کی روشنی واضح نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث کو لے کر انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ففی ھذا دلیل، اس ارشاد نبوی میں اس بات کی دلیل ہے علی انہ لا ينبغی ان یقطع الصلاۃ اذا کان ذلک حتی تنجلی، کہ جب تک سورج کی روشنی واضح نہ ہو اس وقت تک نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ منشا ہے۔ فیقال لهم، تو ان کے جواب میں کہا جائے گا فقد قال فی بعض الاحادیث فصلوا وادعوا حتی تنکشف، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ حدیث پیش کی کہ نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں فصلوا وادعوا حتی تنکشف،
نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے۔ یہ بھی آیا حدیثوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کی روشنی ہونے تک نماز میں ہی مصروف رہو، بلکہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھ لو اور اس کے بعد اس وقت تک دعا اور استغفار میں مصروف رہو جب تک کہ روشنی واضح نہ ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت تک نماز ہی پڑھتے رہو۔ اگر یہی مطلب ہوتا تو فصلو کے بعد اس حدیث میں ودعو کے الفاظ نہیں آتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ نے جو روایت پیش کی فصلو حتی تنجلیہ، تو یہ روایت مختصر ہے اور سورج روشن ہونے تک نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت میں فصلو کے بعد ودعو بھی آیا ہے کہ نماز پڑھو اس کے بعد دعا کرو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے۔ اب یہ حدیث فصلو ودعو حتی تنکشفا، اس کو امام طحاوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہی تھا کہ فصلو حتی تنجلیہ سے جو اعتراض وارد ہوتا تھا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انجلائے شمس تک نماز ہی پڑھتے رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انجلائے شمس تک نماز پڑھ کر دعا میں مصروف رہو۔ دیکھیے اب وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے وقد حدثنا فہد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن السائب عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ دونوں چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لموت احد، یہ کسی کی موت سے گرہن نہیں لگتے ہیں۔ وراہ ولا لحیاتی، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے حضور نے ولا لحیاتی ہی بھی فرمایا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو، یعنی کسوف شمس دیکھو یا کسوف قمر دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ نماز اور ذکر الہی تم پر لازم ہے۔ اب یہاں دیکھیے دو چیزیں آئی ہیں، نماز اور ذکر الہی۔ دوسری حدیث حدثنا فہد، یعنی اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں تو آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں فصلو حتی تنجلیہ ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں نماز کے بعد دعا مانگنے کا بھی تذکرہ ہے۔ جیسے یہ حدیث جو ہم پڑھے اس میں نماز کے بعد ذکر میں مصروف ہونے کا تذکرہ ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حدثنا فہد قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فزعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں سورج کو گرہن لگا۔ فقام فزعا، آپ تیزی سے کھڑے ہوئے۔ یخشا ان تکون الساعہ، ایسا کہ قیامت واقع ہو گئی ہو۔ حتی ات المسجد، آپ مسجد میں آئے۔ فقام یصلی باطول قیام ورکوع وسجود، اور آپ نے لوگوں کو لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ ما رأیتہ یفعل فی صلاۃ قط، اور ایسی طویل نماز پڑھائی جو میں نے کسی نماز میں حضور کو نہیں دیکھا۔ ثم قال، پھر نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کیا؟ ان هذه الآیات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے۔ لا تکون لموت احد ولا لحیاته، یہ کسی کی موت اور کسی کی ولادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ولکن اللہ عز وجل یرسلها یخوف بها عبادہ، لیکن اللہ ان نشانیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا، تو جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لپکو۔ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، اور اللہ سے دعا اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے دو حدیثیں ہم پڑھیں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عمرو کی، تو اس میں کیا تھا کہ نماز اور ذکر کرتے رہو۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کرتے رہو۔ امام طحاوی کہتے ہیں فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالدعاء عندها والاستغفار، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں بالدعاء عندها والاستغفار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، کس موقع پر؟ کسوف شمس کے موقع پر، اندہا کا مرجع،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا اور استغفار کا بھی حکم دیا ہے، کما امر بالصلاۃ، جیسا کہ حضور نے نماز کا حکم دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ فصلوا حتی تنجلی، تو یہاں پر انجلاء شمس تک آپ نے نماز کا حکم دیا، اور یہ جو دو حدیث ہم نے ذکر کی یہاں پر حضور نے جو ہے دعا اور استغفار کا بھی حکم دیا، فدل ذالک، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے انہ لم یرد منہم عند الخسوف الصلاۃ خاصۃ، یعنی حضور کی مراد، یعنی لوگوں سے حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسوف شمس کے تب خاص طور پہ نماز ہی پڑھے، ولیکن ارید منہم ما یتقربون به الی اللہ تعالی، بلکہ حضور ان سے یہ چاہتے تھے کہ وہ ایسا کام کریں جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، من الصلاۃ، چاہے وہ نماز ہو یا دعا ہو یا استغفار ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو، یعنی ان کے علاوہ بھی کوئی کام کیا جا سکتا، ہر وہ عمل کرو جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو خاص کر نماز پڑھنا انجلاء شمس تک یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی تقرب کا کام کرنے کا حضور نے ارادہ فرمایا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دو چیزیں تو ذکر کر دی گئیں دعا اور استغفار کے بارے میں، ایک اور حدیث یہاں ذکری، وقد حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا الربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ بن قدامۃ عن ہشام بن عروۃ عن فاطمۃ عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ فرماتی، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ عند الکسوف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے نماز تو نہیں ہے، فدل ذلک علی ما ذکرنا، لہذا ان حدیثوں کی دلالت اسی بات پر ہوئی جو ہم نے ذکر کیا، یعنی انجلاء شمس تک نماز میں مصروف رہنا یہ حضور کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو، دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو، یعنی نماز کے بعد دعا استغفار میں مصروف رہو اور ہر وہ کام کر سکتے ہو جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، وقد روی فی ذلک عن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مروی ہے جو ہمارے مذہب کی تائید کرتا ہے، اور دونوں قسم کی حدیثوں کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ما حدثنا علی بن معبد قال حدثنا شجاع بن الولید قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال سمعت ابا مسعود الانصاری، میں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے روایت کرتے ہوئے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت اور ولادت کے باعث ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، فاذا رأیتموہ، جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو، جب یہ حالت دیکھو، فقوموا فصلوا، تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے، فأمروا فی هذا الحدیث بالقیام عند رؤیتہم ذلک للصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر حدیث گزری، اس حدیث میں حضور نے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ بالقیام عند رؤیتہم ذلک للصلاۃ، کہ جب انہیں یہ نشانی دکھے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ الفاظ کے حدیث کے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب تم یہ نشانی دیکھو تو پہلا کام یہ کرو کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے، کس بات کا؟ بالقیام عند رؤیتہم ذالک للصلاۃ، کہ یہ نشانی جب وہ دیکھیں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وَأُمِرُوا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَّلِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، اور دوسری والی جو ابھی حدیثیں گزری پیچھے، ان حدیثوں میں حضور نے دعا اور استغفار کا حکم دیا، کب؟ نماز پڑھنے کے بعد، حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے۔ اس طریقے سے ابو مسعود انصاری کی یہ حدیث دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق کرتی ہے، کہ جن میں یہ لکھا فصلوا حتی تنجلیہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کر دعا و استغفار میں انجلاء شمس تک مصروف رہو، چونکہ دوسری والی حدیث میں دعا اور استغفار کا بھی تذکرہ آیا ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو مسعود کی جو روایت ہے اس میں یہ حکم دیا، اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَأُمِرُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث میں صحابہ کو حکم دیا گیا ہے بالقیام عند رؤیتہم ذالک للصلاۃ، کہ وہ کسوف شمس دیکھنے کے وقت نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأُمِرُوا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَّلِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، اور پہلی والی حدیثوں میں دعا اور استغفار کا حکم دیا گیا نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے۔ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَنْ لَا يَقْطَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو، یہ صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ انجلاء شمس تک نماز میں مصروف رہیں۔ وَثَبَتَ بِذَلِكَ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا أَنَّ لَهُمْ أَن يُطِيلُوا الصَّلَاةَ إِنْ أَحَبُّوا وَإِنْ شَاءُوا قَصَرُوهَا وَوَصَلُوهَا بِالدُّعَاءِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو یہ اجازت ہے کہ چاہیں تو اپنی نماز کو لمبا رکھیں، ان احبو اگر انہیں پسند ہے، وَإِنْ شَاءُوا قَصَرُوهَا، اور چاہیں تو نماز کو مختصر کر دیں، وَوَصَلُوهَا بِالدُّعَاءِ، اور نماز کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں، حتیٰ تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے، یعنی اس چیز کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ اجازت کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ اجازت کے لیے امام طحاوی نے ایک روایت یہاں ذکر کی ہے۔ وقد حدثنا، یہ ہے دیکھیے، ابراہیم ابن ابی داود، یہی ہے حدیث۔ ایک منٹ، آگے ہے دیکھیے، وقد حدثنا ابراہیم ابن ابی داود قال حدثنا الوحاضی قال حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی قال حدثنا زہری قال کثیر بن العباس یحدث ان عبد اللہ بن عباس كان يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يحدث عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس بمثل ما حدث به عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے، یعنی کثیر بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورج گرہن کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اسی طرح بیان کرتے تھے، اسی طرح بیان کرتے تھے۔ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے جیسا روایت کیا ہے، بمثل ما حدث به عروۃ عن عائشہ، یعنی جیسا حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے ویسا ہی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے تھے۔ قال الزہری، امام زہری کہتے ہیں، فقلت لعروہ، میں نے عروہ سے کہا، فإن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدینہ لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح فقال اجل انه اخطأ السنہ۔ امام زہری کہتی کہ میں نے حضرت عروہ سے عرض کیا کہ آپ کے بھائی نے مدینہ طیبہ میں سورج گرہن کے موقع پر صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پر اضافہ نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے فجر کی نماز کی طرح صرف 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کیا تھا۔ فقال اجل، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، انہو اخطأ السنہ، انہوں نے سنت کو پانے میں خطا کی۔ اب یہ دیکھیے، حضرت عروہ حضرت عروہ سے جو امام زہری کا مکالمہ ہوا، جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی، اس کا خلاصہ پہلے میں اعتراض کی شکل میں عرض کرتا ہوں۔ امام ابن شہاب زہری نے عروہ بن زبیر سے پوچھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے مدینہ منورہ میں سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور نماز فجر کی طرح 2 رکعت پڑھائی، اس پہ کچھ اضافہ نہیں کیا۔ تو حضرت عروہ نے کیا جواب دیا کہ فقط اخطأ السنہ، میرے بھائی کو سنت میں خطا واقع ہو گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیے، حضرت عروہ کا عبداللہ بن زبیر کے فعل کو خلاف سنت قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صلاۃ کسوف نماز فجر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت رکوع وغیرہ کے اضافے کے ساتھ نماز فجر سے مختلف ہے۔ یہ اعتراض کی شکل ہوئی، یعنی حضرت عروہ کے نزدیک نماز کسوف نماز فجر کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے خلاف سنت قرار دیا۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں، فہذا عروۃ والزہری قد ذکر عن عبداللہ بن الزبیر انہ صلی لکسوف الشمس رکعتین، یہ عروہ ہیں، عروہ بن زبیر، اور زہری ہیں، ابن شہاب زہری،
عروہ اور زہری دونوں نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے صلاۃ کسوف کو 2 رکعت پڑھا، ٹھیک ہے. وعبد اللہ بن الزبیری رجل لہ صحبت، اور عبداللہ بن زبیر وہ ہستی ہیں جن کو حضور کی کافی صحبت میسر ہے. وقد حضرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ، اور اس وقت جس وقت مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زبیر نے سورج گرہن کی نماز کو 2 رکعت پڑھایا تھا فجر کی طرح، اس نماز میں صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. فلم ينکر ذلک علیہ منکم منکر، لیکن کسی نے بھی آپ کے اس طریقے صلاۃ پر انکار نہیں کیا. لہذا عروہ بن زبیر کا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ کہنا فقط اخطأ السنہ، یہ قابل اعتبار نہیں، کیونکہ ان کا جو عمل تھا وہ صحابہ کی موجودگی میں تھا. فاما قول عروہ، اور حضرت عروہ کا یہ قول انہ اخطأ السنہ کہ عروہ عبداللہ بن زبیر نے غلطی کی کہ فجر کی طرح جو ہے انہوں نے نماز کسوف پڑھائی، فإن ذلك عندنا ليس بشيء. امام طحاوی کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کی یہ بات ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. وجمیع ما بیناه فی هذا الباب من صلاۃ الکسوف، اور اس باب میں جو کچھ ہم نے صلاۃ کسوف کے حوالے سے بیان کیا وہ یہی انہما رکعتان، کہ نماز کسوف 2 رکعت ہے. وان المصلی ان شاء طولہما، اور پڑھنے والے کو یہ اختیار ہے چاہے تو ان کو طویل کر کے پڑھے، وان شاء قصرہما، چاہے تو ان کو مختصر کرے. وان شاء قصرہما اذا وصلہما بالدعاء، اور چاہے تو ان کو مختصر کر دے جبکہ ان 2 رکعتوں کے بعد اس کو دعا کرنا ہو. حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے. یہی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، ان تینوں حضرات کا یہی قول ہے. وہو النظر عندنا، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ صلاۃ کسوف یہ عام نمازوں کی طرح ہونا چاہیے، اس میں رکوع کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. یہی جو ہے قیاس کا تقاضا ہے. قیاس کیا ہے اس کو ہم تھوڑے سے اجمال کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں. دیکھیے، مختلف روایتیں آئیں جن میں رکوع کی تعداد کا اختلاف تھا. بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ متعدد رکوع حضور نے کیے، اور بعض روایتوں میں تعدد و رکوع کی نفی آئی ہے جیسا کہ چوتھا قول تھا. لہٰذا ہم نے غور کر کے دیکھا کہ آخر ہمیں شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے نہیں ملتی ہے. تو ہم نے تمام فرض و نفل نمازوں کو غور کیا تو دیکھا کوئی نماز ایسی نہیں ملتی جس کی 1 رکعت میں 1 سے زیادہ رکوع ہوتے ہوں، بلکہ ہر نماز میں ہم نے یہی دیکھا کہ ہر نماز کی 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے. لہذا جن روایات میں صرف 1 رکوع کا ذکر موجود ہے ان کو ترجیح حاصل ہوگی. اور جس طرح ہر فرض اور نفل نماز کی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے، اسی طرح صلاۃ کسوف میں بھی صلاۃ کسوف کی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہونا چاہیے. یہ نظر تھی. اب اس کا ترجمہ کر لیجیے. وہو النظر عندنا، اور یہی نظر ہے ہمارے نزدیک کہ صلاۃ کسوف میں ہر رکعت میں 1 رکوع ہے. کیوں؟ لأن رأینا صلاۃ سائر الصلوات من المکتوبات والتطوع، کیونکہ ہم نے تمام فرضی اور نفلی نمازوں میں غور کیا. وہ کیسے؟ مع کل رکعت سجدتین، کہ 1 رکعت میں 1 رکوع ہے 2 سجدے ہیں. فالنظر علی ذلک، تو ان نمازوں پر قیاس کرنے کا تقاضا یہ ان یکون هذه الصلاۃ کذلک، کہ نماز کسوف بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ باب تکمیل کو پہنچا. اب صلاۃ کسوف میں قرأت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، پھر جہر قرأت کی جائے گی یا سرًا قرأت کی جائے گی، اس چیز کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ باب میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.